آج یہیں سڑو، کل صبح کام پر نہ اٹھی تو ٹانگیں توڑ دوں گی، منحوس۔ یہ آخری الفاظ تھے جو میں نے اپنی چاچی صفیہ بیگم کے سنے، اس سے پہلے کہ حویلی کی اس تاریک اور بوسیدہ کوٹری کا بھاری بھرکم دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا۔ لکڑی کے تختوں کی دراڑوں سے مٹی اور دھول کا ایک غبار اٹھا، جس نے میری پہلے سے گھٹی ہوئی سانس کو مزید مشکل بنا دیا۔ میں 18 سالہ ہنا اس گھپ اندھیرے میں ٹوٹی ہوئی چارپائی کے ایک پائے سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑی۔ میرے بازو پر لکڑی کے ڈنڈے کی ضرب سے پڑا تازہ نیل اندھیرے میں بھی جیسے دہک رہا تھا۔ آنسو میری آنکھوں میں ہی خشک ہو چکے تھے، یا شاید اب میرے پاس رونے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی۔ یہ میری سزا تھی، صرف اس لیے کہ آج دوپہر کا کھانا بناتے ہوئے مجھ سے سالن میں نمک تیز ہو گیا تھا۔ میرے والدین بلال اور رابعہ، ان کو اس پراسرار آگ میں جل مر جانے کے بعد سے یہ حویلی جو کبھی میرا گھر تھی میرے لیے ایک قید خانہ بن چکی تھی، اور میری چاچی اس قید خانے کی ظالم نگران۔ وہ میرے باپ کی سوتیلی بہن تھی، اور جانے کیوں میری ماں سے انہیں شدید نفرت تھی۔ میں نے اپنے بازو کو سہلایا، درد کی ایک تیز لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس بند کوٹری میں پرانی بوریوں کی سڑاند، مکڑی کے جالوں اور چوہوں کی تیز بو کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخوں، دروازے کو پیٹوں، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کا انجام اس سزا سے بھی بدتر ہوگا۔ میں نے گھٹنوں میں سر دیا، اپنے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ میں کب تک یہ ظلم سہوں گی؟ آخر میرا قصور کیا تھا؟ یہی کہ میں زندہ بچ گئی تھی۔ اچانک اس سڑاند اور حبس کے درمیان مجھے سندل کی ایک میٹھی مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ اتنی واضح اور تازہ تھی جیسے کسی نے ابھی ابھی میرے پاس سندل کی لکڑی جلائی ہو۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ اس گھپ اندھیرے میں جہاں روشنی کی ایک کرن بھی نہیں تھی مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مگر وہ خوشبو، وہ تو بالکل ویسی ہی تھی جیسی میری ماں رابعہ کے صندوق سے آیا کرتی تھی۔ اور پھر میں نے اسے محسوس کیا، ایک ٹھنڈا نرم لمس، جیسے کسی نے برف کا ایک ٹکڑا میرے تپتے ہوئے سر پر عین اسی جگہ رکھ دیا ہو جہاں چاچی نے صبح میرے بال نوچے تھے۔ یہ اتنا حقیقی تھا کہ میں دہشت سے چیخ پڑی، لیکن میرے حلق سے صرف ایک گھٹی ہوئی سسکی ہی برآمد ہو سکی۔ میں نے اپنا سر جھٹکا اور پیچھے کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ وہ لمس غائب ہو گیا تھا، لیکن وہ ٹھنڈک اور وہ سندل کی خوشبو، وہ اب بھی میرے گرد موجود تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے، بھوک، پیاس اور درد کی وجہ سے میرا دماغ معاف ہو رہا ہے، لیکن دل کا خوف جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کوئی یا کچھ اس کوٹری میں میرے ساتھ تھا۔ چاچی اکثر مجھے تانے دیتی تھی، بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، چڑیل کہیں کی، اسی نے میرے بھائی پر کالا جادو کر رکھا تھا۔ میرے والد بلال ایک نرم دل اور خاموش طبع انسان تھے۔ وہ صفیہ بیگم کے سوتیلے بھائی تھے اور مجھ سے اور میری ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میری بچپن کی یادیں دھندلی تھیں، لیکن ان میں خوشی کے چند ہی پل تھے۔ مجھے یاد تھا کہ ابا اکثر گاؤں کے باہر ان قدیم اور ویران کھنڈرات کی طرف نکل جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ پرانی عمارتوں پر تحقیق کر رہے ہیں، لیکن چاچی کا اصرار تھا کہ وہ وہاں میری ماں کے کہنے پر کالا علم کرنے جاتے ہیں۔ میری ماں رابعہ اس گاؤں کی نہیں تھی۔ میں نے چاچی کو کئی بار نوکرانیوں کو بتاتے سنا تھا کہ ابا کو وہ انہی کھنڈرات کے پاس بے ہوش ملی تھی۔ وہ ایک غیر معمولی حسن کی مالک تھی، لیکن ان کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت اور پراسراریت تھی۔ وہ اپنے ماضی کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتی تھی۔ ہاں، ان کے گلے میں ہمیشہ ایک عجیب سا چمکدار پتھر والا لاکٹ رہتا تھا، جسے ان کی موت کے بعد چاچی نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ اب وہ اسے اپنے گلے میں پہنے پھرتیں، یہ جانے بغیر کہ وہ کیا ہے۔ گاؤں والے بھی میری ماں کے بارے میں عجیب باتیں کرتے تھے، کوئی انہیں جن پری کہتا تو کوئی چڑیل۔ شاید اسی لیے چاچی مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ وہ مجھے میری ماں کا منحوس شخص کہتی تھی۔ اگلے دن میری کوٹری کا دروازہ صبح سویرے ہی کھل گیا۔ چاچی کا چہرہ غصے سے لال تھا، شاید اس لیے کہ میں ان کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی جاگ کر بیٹھ گئی تھی۔ چل اٹھ، کام نہیں کرنا آج، سارا دن یہیں پڑی رہے گی۔ میں خاموشی سے اٹھی، میرے جسم کا ہر حصہ درد کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے حویلی کی صفائی، کپڑے دھونے اور مسالے پیسنے پر لگا دیا۔ شام ہو گئی تھی جب انہوں نے مجھے ایک نئے عذاب میں مبتلا کرنے کا سوچا۔ ہنا، وہ گرجدار آواز میں بولی، حویلی کے پچھواڑے والے کنویں سے پانی کے 2 گھڑے بھر کر لاؤ۔ میرا دل ڈوب گیا۔ اس کنویں کے پاس دن میں بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ کہتے ہیں وہاں جنات کا بسیرا ہے، اور جو بھی رات کو وہاں جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، چاچی اندھیرا بہت ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر لگتا ہے؟ ان کا کہکہا بلند ہوا۔ چڑیل کی بیٹی کو کس بات کا ڈر؟ یا تو پانی لا، یا پھر آج رات بھی اسی کوٹری میں جانے کے لیے تیار ہو جا،
اور اس بار روٹی بھی نہیں ملے گی۔ میں نے آنسو پیتے ہوئے بالٹی اٹھائی اور حویلی کے پچھواڑے کی طرف چل پڑی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ جھینگروں کی آواز بھی اس کنویں کے قریب آ کر دم توڑ دیتی تھی۔ میں کانپتے ہاتھوں سے رسی کو پکڑ کر کنویں کی منڈیر تک پہنچی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی ہی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بالٹی کنویں میں ڈالی ہی تھی کہ اچانک جھاڑیوں سے میرا چاچا زاد بھائی رؤوف مجھ پر جھپٹا۔ وہ صفیہ بیگم کا بیٹا تھا اور مجھ سے بھی زیادہ ظالم اور بد فطرت تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے ڈرانے اور غلط نیت سے چھونے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ ہا ہا ہا، وہ ہنسا۔ ڈر گئی نا؟ آج تو تجھے کوئی نہیں بچائے گا۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میری آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ اس نے میرا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کے ہاتھ میرے بازو کو چھونے سے پہلے ہی ایک نادیدہ طاقت نے اسے گریبان سے پکڑا اور ہوا میں اچھال دیا۔ وہ ایک بھیانک چیخ مارتا ہوا دور پتھروں پر جا کر گرا اور اس کی ٹانگ شاید ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے اس طاقت کو محسوس کیا تھا۔ ہوا میرے گرد ایک حصار کی طرح تیز ہو گئی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو رؤوف وہاں بے ہوش پڑا کر آ رہا تھا اور میرے قدموں میں پانی سے بھری ہوئی بالٹی رکھی تھی، جبکہ رسی اور کنویں کی چرخی مکمل طور پر ساکت تھی۔ میں سکتے میں کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے بالٹی اٹھائی اور حویلی کی طرف بھاگی۔ اس رات میرے دل کا خوف ایک عجیب سے تحفظ کے احساس میں بدل رہا تھا۔ اس رات مجھے کوٹری میں بند نہیں کیا گیا۔ شاید رؤوف کی چوٹ کی وجہ سے چاچی کو ہوش نہیں رہا تھا۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں جو نوکروں کے کوارٹر میں تھا اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ میرے زخموں میں اب بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کنویں پر کیا ہوا تھا۔ کیا یہ میرا وہم تھا یا سچ میں کسی نے میری مدد کی تھی؟ میں کب سو گئی مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون محسوس ہوا۔ درد مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، میرے بازو پر جہاں گہرا نیل پڑا تھا وہاں کسی نے مرہم لگایا ہوا تھا، ایک سبز رنگ کا مرہم جس سے سندل کی وہی خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیرت سے جم گئی۔ میرے کمرے میں کون آ سکتا تھا؟ اور پھر میری نظر اپنے تکیے کے پاس پڑی۔ وہاں ایک سیاہ چمکدار پر پڑا تھا۔ یہ کسی عام پرندے کا نہیں تھا، یہ رات سے زیادہ سیاہ تھا اور ریشم کی طرح نرم تھا۔ میں نے اسے چھوا تو اس سے بھی وہی سندل کی خوشبو آنے لگی۔ مجھے اپنے بچپن کے وہ خواب یاد آنے لگے جنہیں میں ہمیشہ اپنا وہم سمجھتی تھی۔ جب بھی چاچی مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی، اکثر ان کا ہاتھ ہوا میں ہی اکڑ جاتا یا وہ خود ہی گر پڑتی۔ مجھے اکثر خواب میں ایک خوبصورت سحر انگیز آنکھوں والا نوجوان نظر آتا تھا جس کے بال رات کی طرح سیاہ ہوتے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا اور کہتا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہمیشہ اس خواب کو اپنے دکھوں کا مداوع سمجھتی رہی، ایک فرار کا راستہ۔ لیکن آج اس پر کو ہاتھ میں پکڑ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ خواب شاید صرف خواب نہیں تھے، کوئی تھا، کوئی مجھے دیکھ رہا تھا، کوئی جو میری حفاظت کر رہا تھا۔ یہ احساس جتنا پرسکون تھا اتنا ہی خوفناک بھی۔ اگر یہ سچ تھا تو وہ کون تھا؟ وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ اور وہ رؤوف کا جو حشر کر سکتا تھا کیا وہ چاچی کا نہیں کر سکتا تھا؟ میں نے اس پر کو اپنی مٹھی میں چھپا لیا۔ یہ میرا راز تھا، میرا واحد سہارا۔ میں نے وہ پر اپنے تکیے کے غلاف میں چھپا دیا، اس ڈر سے کہ کہیں چاچی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اس رات کے بعد مجھے کوٹری میں نہیں اپنے اسی نوکروں والے کمرے میں سونا نصیب ہوا تھا۔ میرے بازو کا درد اور نیل کا نشان جس پر وہ پراسرار سبز مرہم لگا تھا صبح تک مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا، ایسے جیسے وہاں کبھی کوئی زخم تھا ہی نہیں۔ اگلی صبح جب میں باورچی خانے میں داخل ہوئی تو چاچی صفیہ بیگم اپنے بیٹے رؤوف کے پاس بیٹھی تھی، جس کی ٹانگ پر موٹا پلستہ چڑھا تھا اور وہ درد سے کرا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چاچی کے چہرے پر نفرت کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ آ گئی چڑیل کی بچی، وہ غصے سے دھاڑی۔ کیا کیا تھا رات میرے بیٹے کے ساتھ؟ کون تھا تیرے ساتھ اس کنویں پر؟ میں نے لرزتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ چاچی خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، رؤوف بھائی خود ہی گر گئے تھے، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جھوٹ بولتی اماں، رؤوف درد سے چیخا۔ اس نے مجھے دھکا دیا۔ نہیں، اس نے نہیں، لیکن وہاں کوئی تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک سایہ، ایک کالا سایہ تھا جس نے مجھے ہوا میں اچھال دیا۔ یہ سب اس منحوس کی وجہ سے ہوا ہے۔ چاچی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو تم دونوں، وہ مجھ پر چھپٹی۔ جنات اس منحوس سے ڈرتے ہیں یا یہ ان سے؟ میں سب جانتی ہوں، یہ سب تیری ماں کا کالا علم ہے جو تو نے سیکھا ہے۔ آج میں تیرے اندر سے وہ جادو نکالتی ہوں۔ انہوں نے پاس پڑا گرم چمچہ اٹھایا جو ابھی ابھی چولہے سے اترا تھا اور میری طرف بڑھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔
میں جانتی تھی کہ آج میرا بازو جل کر رہے گا، لیکن وہ چمچہ مجھ تک کبھی نہیں پہنچا۔ میں نے صرف ہوا میں ایک تیز سنسناہٹ سنی اور چاچی کی ایک بھیانک چیخ۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو منظر ناقابل یقین تھا۔ چاچی صفیہ بیگم کا ہاتھ، جس میں انہوں نے چمچہ پکڑا ہوا تھا، ہوا میں ہی اکڑ گیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ نیچے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کا بازو جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ وہ ہوا میں ہی معلق تھا۔ ان کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں اور چہرے پر غصے کی جگہ ایک انجانے خوف نے لے لی۔ یہ کیا؟ میرا ہاتھ! وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اور پھر وہی سندل کی میٹھی خوشبو جو اب مجھے مانوس لگنے لگی تھی پورے باورچی خانے میں پھیل گئی۔ چاچی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کون ہے یہاں؟ لیکن وہاں میرے رؤوف اور ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ نیچے کیا جیسے کسی نادیدہ قید سے آزاد ہوا ہو، اور گرم چمچہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتی رہیں۔ ان کی آنکھوں میں اب نفرت سے زیادہ خوف تھا۔ جادو کرتی ہے مجھ پر اپنی ماں کی طرح، وہ بڑبڑائیں اور رؤوف کو گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں وہیں کھڑی کانپتی رہی، لیکن اس بار میرے دل میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سی ممنوعہ خوشی بھی شامل تھی۔ کوئی تھا جو مجھے ان سے زیادہ طاقتور بنا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد چاچی نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا کم کر دیا، لیکن ان کی زبان کی تلخی اور بڑھ گئی۔ وہ اب مجھے مارنے سے ڈرنے لگی تھی، لیکن مجھے مزید کاموں میں الجھا کر اذیت دینے لگی تھی۔ ان کے دل میں لالچ بڑھ رہا تھا، اور اس کی وجہ میں چند دن بعد ہی جان گئی۔ میں دالان کی صفائی کر رہی تھی جب گاؤں کا منشی حویلی آیا۔ چاچی اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور میں نے انہیں دبی دبی آواز میں بات کرتے سنا۔ منشی جی، یہ حویلی اور زمینیں بلال بھائی کے نام تھی، اور ان کے مرنے کے بعد اس منحوس ہنا کے۔ چاچی کی آواز میں لالچ ٹپک رہا تھا۔ میں کب تک اس چڑیل کی بچی کو پالتی رہوں گی؟ منشی نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو پھر آپ اس کی شادی کر دیں بیگم، جائیداد آپ کے بیٹے رؤوف کے نام ہو جائے گی۔ جیسے ہی اس کا نکاح ہوا، اس سے کاغذات پر انگوٹھے لگوا لیں۔ تو یہ بات تھی، میری وراثت، میرے باپ کی جائیداد جسے میں اپنی سمجھتی ہی نہیں تھی، وہی میری سب سے بڑی دشمن بنی ہوئی تھی۔ چاچی مجھے مارنا نہیں چاہتی تھی، وہ مجھے بیچنا چاہتی تھی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میرا محافظ صرف مجھے چاچی کے ظلم سے نہیں بلکہ اس دنیا کے لالچ سے بھی بچا رہا ہے۔ اس رات میں بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن میرے دل پر ایک بوجھ تھا۔ میں سو گئی اور وہی خواب مجھے پھر سے آیا۔ وہی سحر انگیز آنکھوں والا نوجوان جس کے بال رات سے زیادہ سیاہ تھے، میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ لیکن وہ آج خواب میں صرف مسکرا نہیں رہا تھا، وہ میرے بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ مجھے اس کے وجود سے وہی سندل کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے گال کو چھوا، بالکل ویسے ہی جیسے اس رات کوٹری میں اس ٹھنڈے لمس نے چھوا تھا۔ درد ختم ہو گیا؟ اس کی آواز کسی گہرے ساز کی طرح میرے کانوں میں گونجی۔ یہ خواب تھا، لیکن اتنا حقیقی کہ میں نے لرزتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ تمہیں اب مزید تکلیف نہیں دے سکتے۔ وہ مسکرایا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں اجازت نہیں دوں گا۔ تم کون ہو؟ میں نے خواب میں ہی پوچھنا چاہا، لیکن میری آواز نہیں نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے کمرے میں سندل کی خوشبو اتنی تیز تھی جیسے وہ ابھی بھی یہاں موجود ہو۔ میں نے فوراً اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ وہ سیاہ پر اب بھی وہیں تھا، ریشم سے زیادہ نرم اور پہلے سے زیادہ چمکدار۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ اگلے دن چاچی کسی تقریب میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنا سب سے مہنگا ریشمی جوڑا پہنا تھا، اور گلے میں میری ماں کا وہ لاکٹ تھا، وہی عجیب سا چمکدار پتھر والا لاکٹ۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں رابعہ کو وہی لاکٹ پہنے دیکھا تھا۔ وہ کبھی اسے خود سے جدا نہیں کرتی تھی، اور آج وہ میری چاچی کے گلے میں تھا۔ مجھے انہیں دیکھ کر ایک عجیب سی نفرت اور تکلیف کا احساس ہوا۔ میری نظریں اس لاکٹ پر جمی تھیں۔ چاچی نے مجھے گھورتے ہوئے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہے منحوس؟ کبھی ایسی چیز دیکھی نہیں کیا؟ یہ میری ماں کا ہے، میں نے دبی آواز میں کہا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تیری ماں؟ چاچی نے ایک زہریلا قہقہہ لگایا۔ تیری ماں تو ایک چڑیل تھی، اس کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ اس نے میرے بھائی کو پھانس کر یہ سب حاصل کیا تھا، اب یہ میرا ہے، چل دفع ہو اور میرے لیے جوتی لا کر صاف کر۔ میں جوتی لانے چلی گئی، لیکن میرا دل اس لاکٹ میں اٹکا تھا۔ مجھے ایک دھندلی سی یاد آئی بچپن کی، جب میں بیمار تھی اور ماں نے یہی لاکٹ میرے ماتھے پر رکھا تھا اور میرا بخار اتر گیا تھا۔ اس لاکٹ میں ضرور کوئی راز تھا۔ شام کو جب میں حویلی کے صحن میں کپڑے سمیٹ رہی تھی، رؤوف جو اب بیساکھیوں کے سہارے چلنے لگا تھا، لنگڑاتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی غلیظ چمک تھی۔ اماں تو گھر پر نہیں ہے،
اس نے میرے قریب آتے ہوئے کہا۔ آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آج بتاتا ہوں تجھے، جادوگرنی۔ اس نے بیساکھی ایک طرف پھینکی اور مجھے بازو سے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں خوف سے چیخی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے چھو پاتا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ صحن کی طرف کھلنے والے دالان کے تمام دروازے اور کھڑکیاں، جو تعداد میں 6 تھے، ایک ہی لمحے میں اتنے زور سے بند ہوئے کہ لکڑی کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ہوا جو ابھی بالکل ساکن تھی، اس بند دالان میں ایک طوفان کی طرح گھومنے لگی۔ میری آنکھوں میں دھول پڑ گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ رؤوف دہشت کے مارے وہیں جم گیا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے بھاگا، لیکن دروازہ جیسے باہر سے نہیں اندر سے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ وہ چیخنے لگا، اماں بچاؤ، یہ پھر آ گیا۔ دروازے اور کھڑکیاں خود بخود کھٹکھٹانے لگیں۔ رؤوف کا خوف سے برا حال تھا۔ وہ فرش پر گر گیا اور کھسٹتا ہوا مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر اچانک سب کچھ ساکت ہو گیا۔ ہوا رک گئی، دروازے کھل گئے۔ رؤوف نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ اپنی ٹوٹی ٹانگ کی پرواہ کیے بغیر چیختا ہوا حویلی سے باہر بھاگ گیا۔ اسی وقت چاچی حویلی میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے رؤوف کو بھاگتے ہوئے اور مجھے طوفان زدہ لان کے بیچ میں ساکت کھڑے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوف لوٹ آیا جو میں نے صبح باورچی خانے میں دیکھا تھا۔ تو سچ میں ان میں سے ہے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس رات میں نے پہلی بار وہ سیاہ پر اپنے تکیے سے نکالا اور اسے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میں اب خوفزدہ نہیں تھی۔ میرے دل میں ایک سکون تھا۔ میں نے اندھیرے میں سرگوشی کی، تم کون ہو؟ ہوا ساکت تھی، لیکن سندل کی خوشبو پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی، جیسے کسی نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہو۔ یہ خوشبو اب میرے لیے خوف کی علامت نہیں رہی تھی، یہ تحفظ کی علامت بن گئی تھی۔ میں نے اس سیاہ پر کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے تھام لیا، اور مجھے نہیں معلوم کہ کب میری آنکھ لگ گئی، اور ایک بار پھر میں اس خواب کی وادی میں تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، وہی سحر انگیز آنکھوں والا نوجوان جس کے سیاہ بال اس کے شانوں پر بکھرے تھے۔ اس بار وہ مجھ سے دور نہیں تھا، وہ میرے بہت قریب تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، لیکن اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تم نے مجھے بلا ہی لیا۔ اس کی آواز کسی گہری وادی سے آتی گونج کی طرح تھی، واضح اور پھر بھی پراسرار۔ تم کون ہو؟ میں نے خواب میں ہونے کے باوجود ہمت کر کے پوچھا۔ تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ اسے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا، لیکن اس میں میرے زخموں کو بھرنے کی طاقت تھی۔ میں وہ ہوں جو ہمیشہ سے ان کھنڈرات کا محافظ تھا۔ میں وہ ہوں جس نے تمہاری ماں سے ایک وعدہ کیا تھا۔ میری ماں؟ رابعہ، تو تم میری ماں کو جانتے تھے؟ میری آواز کانپ گئی۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ میں رابعہ کو اس وقت سے جانتا تھا جب وہ اس گاؤں میں آئی بھی نہیں تھی۔ میں اس کی بے گناہی کا گواہ تھا، اور اس کے ساتھ ہوئی ناانصافی کا بھی۔ ناانصافی؟ میں الجھ گئی۔ چاچی تو کہتی ہیں وہ جادوگرنی تھی۔ تمہاری چاچی ایک لالچی اور جاہل عورت ہے۔ اس کی آواز میں پہلی بار غصہ آیا۔ وہ اس راز کو کیا جانے جو تمہاری ماں اپنے سینے میں دفن کر گئی تھی۔ وہ آگ کوئی حادثہ نہیں تھی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ مجھے ہمیشہ سے شک تھا، لیکن یہ الفاظ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ جاننے کا وقت ابھی نہیں آیا، اس نے نرمی سے کہا۔ ابھی تمہاری حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ تمہاری ماں کا قرض ابھی مجھ پر باقی ہے۔ قرض کیسا؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس مجھے غور سے دیکھتا رہا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ جب تک یہ سیاہ پر تمہارے پاس ہے، میں تم سے دور نہیں۔ اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا سینے سے باہر آ جائے گا۔ میرے کمرے میں سندل کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ میں نے مٹھی کھولی۔ وہ سیاہ پر اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ وہ میری ماں کو جانتا تھا۔ وہ آگ حادثہ نہیں تھی۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان برپا تھا، لیکن اس سب پر حاوی ایک نیا احساس تھا۔ انتقام کا احساس، نہیں تحفظ کا احساس۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب خوفناک خاموشی تھی۔ رؤوف اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا، اور چاچی جو کل تک شیرنی کی طرح دھاڑتی تھی، آج بلی کی طرح دبکی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھا، لیکن ایک لفظ نہیں کہا۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ خوف تھا جو میں نے دالان میں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے نہیں بلکہ اس نادیدہ طاقت سے خوفزدہ تھیں جو میرے ساتھ تھی۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی جب میں نے چاچی کو رؤوف کے کمرے میں دبی آواز میں بات کرتے سنا۔ میں دروازے کے قریب ہو گئی۔ اماں، میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ رؤوف کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ وہ ہے نا، وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کے ساتھ کوئی ہے اماں، وہی جس نے میری ٹانگ توڑی۔
وہی جو دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ بکواس بند کر، چاچی نے اسے ڈانٹا، لیکن ان کی اپنی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ تو ہم کیا کریں؟ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ یہ حویلی، یہ زمینیں، سب اس منحوس کے نام ہے۔ میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ تو پھر کیا کرو گی اماں؟ رؤف نے پوچھا۔ چاچی کچھ دیر خاموش رہیں، پھر ان کی آواز میں ایک نئی زہریلی چلاکی آ گئی۔ اس کا علاج میرے پاس ہے، اس کا جادو اسی پر الٹا دوں گی۔ اگر ہم اسے چھو نہیں سکتے تو کوئی اور تو چھو سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب اس منحوس کی شادی کرنی ہوگی۔ شادی؟ رؤف کی آواز میں حیرت تھی۔ اس چڑیل سے کون شادی کرے گا؟ کرے گا چودھری کرامت علی کرے گا۔ وہ ادھیڑ عمر زمیندار، گاؤں کا سب سے ظالم اور لالچی آدمی۔ چاچی کی آواز میں فتح تھی۔ وہ کب سے اس زمین پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ میں اسے کہوں گی کہ حنا سے نکاح کر لے، زمین بھی اس کی اور لڑکی بھی۔ ایک بار نکاح ہو گیا پھر وہ جانے اور اس کا کام، وہ اس کے سارے جن بھوت نکال دے گا۔ میرا خون رگوں میں جم گیا۔ چودھری کرامت علی، وہ ایک بدنام زمانہ شخص تھا جس کی پہلی 2 بیویاں پراسرار حالات میں مر چکی تھیں۔ چاچی میری وراثت ہتھیانے کے لیے مجھے موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی۔ نہیں، میں نے اپنے دل میں کہا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میرا محافظ، وہ مجھے بچائے گا۔ میرا دھیان اب ایک ہی چیز پر مرکوز تھا، میری ماں کا وہ لاکٹ جو چاچی کے گلے میں ہوتا تھا۔ میرے خواب والے محافظ نے میری ماں کا ذکر کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس لاکٹ کا میری ماں کے راز سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ اس دوپہر چاچی گرمی کی وجہ سے اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ سوتے وقت لاکٹ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیتی ہیں۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا خطرہ تھا۔ میں دبے پاؤں ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میرا دل میرے سینے میں نہیں، میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ وہ خراٹے لے رہی تھی۔ میری نظر سیدھی اس لاکٹ پر پڑی جو میز پر پڑا چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میری انگلیوں نے اس لاکٹ کے ٹھنڈے پتھر کو چھوا، ایک جھٹکا سا لگا۔ ٹھنڈا نہیں، یہ تو گرم تھا، اتنا گرم جیسے اسے دھوپ میں رکھا گیا ہو۔ اور پھر مجھے وہ آوازیں سنائی دیں، سرگوشیاں جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا، وہی قدیم کھنڈرات، میرے والد بلال اور میری ماں رابعہ۔ وہ خوفزدہ لگ رہی تھی، ان کے گلے میں یہی لاکٹ تھا اور وہ چمک رہا تھا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا بلال، میری ماں کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ تمہیں اور ہماری بیٹی کو نقصان پہنچائیں گے۔ میں تم دونوں کے بغیر نہیں جی سکتا رابعہ، میرے والد نے کہا۔ میں تمہیں اس قید سے آزاد کروا کر رہوں گا۔ قید؟ کیسی قید؟ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ دیکھ پاتی، چاچی نے کروٹ لی اور ان کی نیند ٹوٹ گئی۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے اپنے پاس کھڑا دیکھا اور ان کی نظر میرے ہاتھ میں پکڑے لاکٹ پر پڑی۔ چورنی؟ وہ چیخیں۔ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مجھ پر جھپٹی۔ میں نے خوف سے لاکٹ وہیں پھینکا اور کمرے سے بھاگ نکلی۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں کانپ رہی تھی، لیکن اس بار خوف سے زیادہ اس راز کے بوجھ سے جو ابھی مجھ پر آدھا کھلا تھا۔ میری ماں قید میں تھی، کون انہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ اگلے چند دن عذاب میں گزرے۔ چاچی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک شیطانی منصوبہ تھا۔ وہ ہر وقت منشی اور گاؤں کے چودھریوں کے ساتھ بیٹھی رہتی۔ مجھے حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ ایک شام حویلی میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ وہ چودھری کرامت علی تھا، اپنے مسلح محافظوں کے ساتھ۔ وہ ایک ادھیڑ عمر، موٹا اور غلیظ نظروں والا آدمی تھا۔ وہ مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ اس کی خریدی ہوئی کوئی چیز ہوں۔ یہ ہے میری بھتیجی حنا، چاچی نے چاپلوسی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل گائے ہے چودھری صاحب، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ چودھری کرامت علی نے ایک بھونڈی ہنسی۔ شکایت؟ ارے بیگم، ہمیں لڑکی سے کیا لینا دینا؟ ہمیں تو بس اس زمین سے مطلب ہے۔ نکاح کل صبح ہی کروا دو، پھر یہ لڑکی بھی ہماری اور اس کی جائیداد بھی ہماری۔ نکاح کل صبح؟ میں وہیں جم گئی۔ میں نے چاچی کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں التجا تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں صرف لالچ تھا۔ چاچی، خدا کے لیے ایسا ظلم مت کریں۔ میں رو پڑی۔ میں مر جاؤں گی۔ تو مر جا، چاچی نے سرد مہری سے کہا۔ ویسے بھی تو میرے بھائی کی موت کی ذمہ دار ہے۔ چل لے جاؤ اسے اور اسے کمرے میں بند کر دو، کل صبح تک باہر نہ نکلے۔ چاچی کے حکم پر نوکروں نے مجھے گھسیٹ کر میرے کمرے میں پھینک دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں دروازے سے ٹکرا گئی۔ میں چیختی رہی۔ میں نے ان کی منتیں کی، چاچی، رؤف بھائی، خدا کا واسطہ، لیکن کسی نے میری نہ سنی۔
آخر کار میں تھک ہار کر فرش پر گر گئی۔ میرے آنسو ختم ہو چکے تھے۔ کل میری زندگی کا بدترین دن ہونے والا تھا۔ میں اس درندے کرامت علی کی بیوی بننے سے پہلے مر جانا پسند کرتی۔ میں نے اپنی مٹھی کھولی، وہ سیاہ پر اب بھی میرے پاس تھا۔ میں نے اسے اپنے لبوں سے لگایا۔ کہاں ہو تم؟ میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے کچھ نہیں ہونے دو گے۔ وہ کل مجھے لے جائیں گے، وہ مجھے اس درندے کو بیچ دیں گے۔ پلیز اگر تم سچ میں موجود ہو تو میری مدد کرو، مجھے بچا لو۔ میں نے دروازے پر آخری بار سر پٹکا۔ مجھے بچا لو۔ کمرہ بالکل ساکت تھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن پھر سندل کی وہ میٹھی خوشبو جو اب تک ہلکی اور پرسکون تھی، اچانک اتنی تیز ہو گئی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ یہ خوشبو اب میٹھی نہیں تھی، اس میں جلے ہوئے سندل کی تیز بو تھی، اور میرے کمرے کا درجہ حرارت جو گرمی کی وجہ سے تپ رہا تھا، ایک دم اتنا گرا کہ مجھے اپنی سانسوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ وہ یہیں تھا، اور اس بار وہ صرف میری حفاظت کے لیے نہیں آیا تھا، اس بار وہ غصے میں تھا۔ یہ احساس اتنا قوی تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے کمرے کو جکڑنے والی برفانی ٹھنڈک اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ جلے ہوئے سندل کی تیز بو اتنی شدید تھی کہ میری آنکھیں جلنے لگیں۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا، اس خوف سے نہیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، بلکہ اس خوف سے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ اچانک اس برفانی خاموشی میں مجھے ایک آواز سنائی دی۔ یہ میرے خوابوں والی آواز نہیں تھی، یہ زیادہ گہری، زیادہ حقیقی تھی، جیسے کوئی میرے کان میں نہیں بلکہ میرے ذہن کے اندر بول رہا ہو۔ وہ تمہیں نہیں لے جا سکتے۔ آواز میں اتنا یقین تھا کہ میرے لرزتے وجود کو ایک پل کے لیے سکون سا ملا۔ تم دیکھ سکتے ہو مجھے؟ میں نے کانپتی ہوئی سرگوشی میں پوچھا۔ میری نظریں کمرے کے تاریک کونوں کا طواف کر رہی تھی۔ اس کا جواب ایک سسکی کی صورت میں آیا، جیسے ہوا کا ایک جھونکا میرے گال کو چھو کر گزرا ہو۔ میں تمہیں اس دن سے دیکھ رہا ہوں جب تم نے اس حویلی میں پہلا سانس لیا تھا، ہے نا؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب وہ ہمیشہ سے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور سوال کرتی، میرے ہاتھ میں پکڑا سیاہ پر جو اب تک ریشم کی طرح نرم تھا، انگارے کی طرح دہکنے لگا۔ وہ اتنا گرم ہوا کہ مجھے لگا میرا ہاتھ جل جائے گا، لیکن اس کی تپش میں تکلیف نہیں، ایک عجیب سی طاقت تھی۔ باہر سے کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ شاید چاچی کے نوکروں نے میری چیخیں سن لی تھیں۔ کیا ہوا اندر سے آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ یہ چاچی کی آواز تھی، لیکن میرے کمرے کا دروازہ جو لکڑی کا ایک بوسیدہ کیواڑ تھا، اس وقت لوہے کی دیوار لگ رہا تھا۔ اسے چھوڑ دو بیگم، چودھری کرامت علی کی غراتی ہوئی آواز آئی۔ پاگل ہو گئی ہے لڑکی، صبح تک خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، نکاح کے بعد ہم اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیں گے۔ ان کے کہے اور دور جاتے قدموں کی آواز آئی۔ وہ چلے گئے تھے، لیکن میرے کمرے میں موجود وہ نادیدہ وجود نہیں گیا تھا۔ ابھی نہیں، اس پراسرار آواز نے کہا، صبح تک انتظار کرو۔ اور پھر جیسے ہی وہ آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ کمرے کا درجہ حرارت معمول پر آ گیا۔ جلے ہوئے سندل کی بو کی جگہ اب صرف میری سسکیوں کی نمی باقی تھی، لیکن وہ پر اب بھی میرے ہاتھ میں گرم تھا۔ اس رات میں سوئی نہیں، میں نے صرف انتظار کیا، اپنے محافظ کا نہیں بلکہ صبح کا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کل کا سورج اس حویلی کے لیے قیامت بن کر طلوع ہوگا۔ رات بھر حویلی میں ایک عجیب طوفان برپا رہا۔ یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا، کیونکہ آسمان پر چاند بالکل واضح تھا۔ یہ طوفان صرف حویلی کے اندر تھا۔ میں اپنے کمرے میں بند سن سکتی تھی۔ بڑے دالان میں شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں، فرنیچر کے گھسٹنے کی چیخیں، اور ان سب کے اوپر ایک تیز ہوا کی سنسناہٹ جو کسی زخمی جانور کی طرح چیخ رہی تھی۔ میں نے رؤوف کی دہشت بھری چیخ سنی، اماں یہ پھر آ گیا، وہ سایہ وہ دالان میں ہے، مجھے بچا لو۔ پھر چودھری کرامت علی کے آدمیوں کی گھبرائی ہوئی آوازیں آئیں، چودھری صاحب یہ حویلی ٹھیک نہیں ہے، یہاں کوئی چیز ہے، ہمارے آدمی ڈر رہے ہیں۔ بکواس بند کرو، کرامت علی دھاڑا، ایک پرانی حویلی سے ڈر گئے؟ صبح یہ ہماری ہوگی، پھر سارے جن بھوت نکال دوں گا۔ لیکن اس کی اپنی آواز میں بھی خوف کا عنصر واضح تھا۔ میں نے سنا حویلی کے سارے بیرونی دروازے اور کھڑکیاں خود بخود اتنے زور سے بند ہوئیں کہ جیسے کوئی انہیں باہر سے پیٹ رہا ہو۔ یہ سب صبح تک جاری رہا۔ حویلی کے اندر ایک قیامت برپا تھی، اور میں اپنے کمرے میں محفوظ اس قیامت کے تھمنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، سب کچھ ساکت ہو گیا۔ طوفان تھم گیا، چیخیں بند ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد میرے دروازے کا تالا ایک جھٹکے سے کھلا۔ دروازے میں چاچی صفیہ بیگم کھڑی تھی۔ ان کی حالت رات کے طوفان کی گواہی دے رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے، آنکھیں خوف اور بے خوابی سے لال،
لیکن چہرے پر وہی لالچ اور نفرت قائم تھی۔ چل، وہ غصے سے بولی، مولوی صاحب آ گئے ہیں، تیرا نیا مالک تیرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، میری آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے۔ نہیں، میں نے مضبوطی سے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تیری اتنی ہمت؟ وہ مجھ پر جھپٹی۔ تو نہیں جائے گی تو کیا تیرا وہ نادیدہ یار تجھے بچانے آئے گا؟ انہوں نے میرا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ مجھے لگا ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ وہ مجھے گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئیں۔ بڑا دالان جو رات بھر طوفان کی زد میں رہا تھا ایک ملبے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ٹوٹا ہوا فرنیچر، بکھرے ہوئے شیشے۔ چودھری کرامت علی اپنے 2 مسلح محافظوں کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھا تھا۔ ان کے چہروں پر رات کی تھکاوٹ اور خوف واضح تھا، لیکن مجھے دیکھ کر کرامت علی کی آنکھوں میں ایک غلیظ چمک ابھری۔ ہاں ہاں، آخر کار دلہن آ ہی گئی، وہ بھونڈی آواز میں ہنسا۔ چلے مولوی صاحب، پڑھائیں نکاح۔ چاچی نے مجھے اس کے سامنے دھکیل دیا۔ مولوی نے مجھ سے پوچھا، ہنا بنت بلال، کیا تمہیں؟ نہیں، میں نے پوری طاقت سے چیخا، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ چاچی کا چہرہ غصے سے تپ گیا۔ کرامت علی اپنی جگہ سے اٹھا۔ لگتا ہے اس کی زبان زیادہ چلنے لگی ہے۔ اس نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا، اسے پکڑو اور زبردستی انگوٹھا لگواؤ۔ 2 غنڈے میری طرف بڑھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اپنے محافظ کو پکارا، پلیز آ جاؤ۔ اب تجھے کون بچائے گا منحوس؟ چاچی نے کہکہا لگایا، تیرا کوئی۔ ان کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی حویلی کے مرکزی دروازے جو رات سے ہی بند تھے ایک زوردار دھماکے سے کھلے۔ نہیں، وہ تو پہلے بند تھے، وہ تو جیسے دیوار میں ہی چن دیے گئے ہوں۔ ایک ناقابل یقین گڑگڑاہٹ ہوئی۔ اس بار ہوا کا طوفان دالان کے باہر نہیں، دالان کے اندر شروع ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کرامت علی چیخا، دروازے کھولو۔ اس کے محافظوں نے بندوقیں اٹھا لیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتے ان کی بندوقیں ان کے ہاتھوں میں پگھلنے لگیں۔ لوہا پگھل کر ان کے ہاتھوں پر گرا اور وہ درد سے چیخنے لگے۔ اور پھر وہ ہوا کا بگولا ان دونوں محافظوں کے گرد گھوما، انہیں ہوا میں ایسے اٹھایا جیسے وہ کاغذ کے پتلے ہوں، اور انہیں چھت سے دے مارا۔ دونوں کی چیخیں ان کے حلق میں ہی دم توڑ گئیں اور وہ بے جان ہو کر فرش پر گر پڑے۔ چاچی اور کرامت علی کی آنکھیں دہشت سے پھٹی رہ گئیں۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ کرامت علی نے اپنی پستول نکال لی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اور پھر دالان کے سب سے تاریک کونے سے، جہاں رات کا اندھیرا اب بھی باقی تھا، وہ باہر نکلا۔ وہ کوئی سایہ نہیں تھا، وہ کوئی وہم نہیں تھا، وہ ایک مکمل جیتا جاگتا وجود تھا۔ وہی نوجوان جس نے میرے خوابوں میں آ کر مجھے تسلی دی تھی۔ وہ بے انتہا وجی تھا۔ اس کے سیاہ بال اس کے شانوں پر بکھرے تھے، اور اس نے ایسے کپڑے پہنے تھے جو رات کے آسمان سے بنے ہوئے لگتے تھے۔ لیکن اس کی آنکھیں، اس کی وہ سحر انگیز آنکھیں جو خواب میں پرسکون ہوتی تھیں، اس وقت سرخ شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ سکون سے چلتا ہوا ہمارے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم؟ کرامت علی نے ہکلاتے ہوئے پستول اس کی طرف تانی۔ میرے محافظ نے صرف اس کی طرف دیکھا۔ تم نے جرت کیسے کی اس حویلی میں قدم رکھنے کی؟ اس کی آواز اب میرے ذہن میں نہیں بلکہ پورے دالان میں گونج رہی تھی، جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ کرامت علی نے دہشت کے مارے گولی چلا دی۔ گولی چلی لیکن اس تک نہیں پہنچی۔ گولی ہوا میں ہی اس کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر رک گئی، جیسے وقت جم گیا ہو۔ پھر وہ تانبے کا گرم ٹکڑا بے بسی سے فرش پر گر گیا۔ کرامت علی کی ہمت جواب دے گئی، وہ وہیں فرش پر گر گیا۔ اب صرف چاچی کھڑی تھی، دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ تو سچ میں؟ وہ ہکلائیں۔ تو جن ہے، رؤوف سچ کہتا تھا۔ میرے محافظ شہریار نے، حالانکہ میں اس وقت اس کا نام نہیں جانتی تھی، اس نے اپنی دہکتی ہوئی نظریں اس پر جمائیں۔ جن؟ تمہاری چھوٹی سوچ اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ میں وہ ہوں جس نے اس عورت کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، جس کی تم دھول کے برابر بھی نہیں۔ چاچی کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ نفرت ابھری۔ رابعہ، تم اس چڑیل کی بات کر رہے ہو؟ اسی نے میرے بھائی کو کھایا، اسی نے ہمارا گھر برباد کیا۔ وہ مر گئی، اچھا ہوا وہ مر۔ خاموش! وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ حویلی کی دیواریں لرز گئیں۔ دالان کی چھت سے شیشے اور پلاسٹر گرنے لگا۔ اس کا غصہ ناقابل بیان تھا۔ تم اس کا نام لینے کے لائق نہیں ہو۔ اس نے صرف اپنا ہاتھ اٹھایا۔ چاچی صفیہ بیگم ایسے پیچھے دیوار سے چپک گئیں جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے ان کا گلا دبا دیا ہو۔ وہ چیخنا چاہتی تھیں لیکن ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ان کی آنکھیں خوف سے باہر ابل پڑیں۔ پورا دالان ساکت ہو گیا۔ کرامت علی اور اس کے آدمی بے ہوش تھے۔ چاچی دیوار سے لگی بے آواز چیخ رہی تھی،
اور پھر اس قیامت خیز خاموشی میں وہ میری طرف مڑا۔ اس کا وجود غصے سے دہک رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں مجھ پر پڑیں اس کی آنکھوں کے سرخ شعلے بجھنے لگے۔ ان کی جگہ وہی گہری پرسکون سیاہی لوٹ آئی جو میں نے خوابوں میں دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ جو غصے سے تپ رہا تھا نرم پڑ گیا۔ اس نے میری طرف ایک قدم بڑھایا۔ میں جو اب تک ایک ستون کے پیچھے چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی، خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہیں جم گئی۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، وہی ٹھنڈا نرم ہاتھ، اور میرے گال سے میرے آنسو پونچھے۔ گھبراؤ نہیں ہنا۔ اس کی آواز اب بادلوں کی گرج نہیں بلکہ صرف میرے لیے ایک گہری پرسکون سرگوشی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میں انہیں تمہیں نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ میں اس ستون کے پیچھے سے نکلی۔ میرا پورا وجود اب بھی کانپ رہا تھا۔ وہ جو میرے خوابوں کا شہزادہ تھا آج حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کی حقیقت کسی بھی خواب سے زیادہ سحر انگیز اور خوفناک تھی۔ دالان میں موت کی سی خاموشی تھی۔ چودھری کرامت علی اور اس کے محافظ فرش پر بے سود پڑے تھے۔ صرف چاچی صفیہ بیگم دیوار سے لگی آنکھیں پھاڑے اس وجود کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا گلا کسی نادیدہ ہاتھ نے اب بھی جکڑ رکھا تھا۔ میرے محافظ نے، جس کا نام میں ابھی تک نہیں جانتی تھی، مجھ سے نظریں ہٹا کر واپس چاچی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی جو ایک پل کے لیے میرے واسطے آئی تھی دوبارہ برفانی غصے میں بدل گئی۔ تم نے اس کی زندگی عذاب بنا دی۔ اس کی گرجدار آواز ایک بار پھر دالان میں گونجی۔ تم نے اس پر ظلم کیا جس کی تم پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ تم نے لالچ میں اس کی زندگی بیچنے کی کوشش کی۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ رابعہ کی بیٹی تھی۔ چاچی نے چیخنے کی کوشش کی، شاید گالی دینے کی یا شاید معافی مانگنے کی، لیکن ان کے حلق سے صرف ایک گھٹی ہوئی خوفناک گھڑگھڑاہٹ نکلی۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن اس کی نادیدہ گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ میرے محافظ نے سرد مہری سے کہا، تم آواز کے قابل نہیں ہو۔ تم اس لالچ میں ہمیشہ کے لیے قید رہو گی جس نے تمہیں اندھا کر دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ جو ہوا میں اٹھا ہوا تھا آہستہ سے نیچے کیا۔ چاچی صفیہ بیگم دیوار سے پھسل کر وہیں فرش پر گر گئیں۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن ان میں اب زندگی، ہوش یا لالچ کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ صرف ایک خالی بے انتہا خوف جمع ہوا تھا۔ وہ زندہ تھیں لیکن شاید مرنے سے بدتر حالت میں۔ ان کی آواز اور ان کے ہوش ہمیشہ کے لیے ان سے چھن چکے تھے۔ وہ چودھری کرامت علی کی طرف مڑا جو فرش پر پڑا کر آ رہا تھا۔ اور تم جو عورت کو زمین کا ٹکڑا سمجھتے ہو، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم جب بھی کسی کمزور کو دیکھو گے تمہیں اپنا یہی انجام یاد آئے گا۔ وہ کراہتا ہوا اٹھا، اور جب اس نے میرے محافظ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایسی دہشت بیٹھی کہ وہ ایک جانور کی طرح چیختا ہوا اپنے بے ہوش محافظوں کو وہیں چھوڑ کر حویلی کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر بھاگ گیا۔ رؤوف، جو شاید اس طوفان میں کہیں چھپ گیا تھا، اس کا انجام بھی چاچی سے مختلف نہ تھا۔ وہ اس رات کی دہشت کو کبھی فراموش نہ کر سکا اور اپنی باقی زندگی اسی حویلی کے ایک کونے میں اپنے ہی سائے سے ڈرتے ہوئے گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ دالان اب مکمل طور پر پرسکون ہو چکا تھا۔ صرف میں تھی اور وہ پراسرار طاقتور وجود۔ وہ میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ صدیوں کی اداسی تھی۔ میں نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی۔ تم کون ہو؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آیا۔ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑتے تھے، وہ ہوا پر تیرتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے وجود سے وہی سندل کی مانوس خوشبو آ رہی تھی۔ میرا نام شہریار ہے، اس نے کہا، اور اس کی آواز میرے دل میں اتر رہی تھی۔ اور میں تمہاری دنیا سے نہیں ہوں۔ میں نے اسے الجھن سے دیکھا۔ تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم نے میری مدد کیوں کی؟ شہریار نے ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی پرانا زخم کھول رہا ہو۔ میں تمہاری ماں رابعہ کو جانتا تھا۔ میری ماں؟ وہ تو چاچی کہتی تھی وہ جادوگرنی تھی۔ شہریار تلخی سے مسکرایا۔ تمہاری چاچی کی سوچ اس حویلی کی دیواروں جتنی ہی تنگ ہے۔ رابعہ جادوگرنی نہیں تھی، وہ مجھ سے بھی زیادہ پاکیزہ تھی۔ اس کا تعلق جنات کی ایک معزز نسل سے تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر یقین نہ کیا۔ جنات؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میری ماں انسان نہیں تھی؟ وہ انسان تھی، شہریار نے جلدی سے کہا۔ اس نے ایک انسان کی محبت میں اپنی دنیا، اپنی طاقت، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ انسان تمہارے والد بلال تھے۔ اس نے مجھے وہ کہانی سنائی جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے بتایا کہ میرے والد کو میری ماں انہی گاؤں کے باہر والے قدیم کھنڈرات کے پاس بے ہوش ملی تھی۔
وہ کھنڈرات جو صدیوں سے شہریار کا مسکن تھے، اس کا گھر تھے۔ میری ماں اپنے خاندان سے بغاوت کر کے بھاگی تھی اور میرے والد نے اسے پناہ دی اور پھر اس سے محبت کر لی۔ رابعہ نے اپنی دنیا چھوڑ دی۔ شہریار کی آواز میں درد تھا، لیکن اس کی دنیا نے اسے نہیں چھوڑا۔ اس کا خاندان اس بغاوت پر سخت ناراض تھا۔ وہ اسے واپس لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس نے بلال اور تم جو اس وقت پیدا ہونے والی تھی اس کے لیے انکار کر دیا۔ تو پھر وہ آگ؟ میں نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ وہ آگ جس میں وہ دونوں؟ وہ آگ کوئی حادثہ نہیں تھا ہے نا؟ شہریار نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رابعہ کے خاندان کی طرف سے دی گئی سزا تھی۔ وہ اسے لینے آئے تھے اور جب اس نے انکار کیا تو انہوں نے سب کچھ جلا دیا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ تو تم نے انہیں بچایا کیوں نہیں؟ میں چیخ پڑی۔ تم تو اتنے طاقتور ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے جو درد آیا وہ میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ میں ان کھنڈرات کا محافظ ہوں ہنا۔ میں اس وقت بھی رابعہ کی معصومیت اور بلال کی محبت سے متاثر تھا، لیکن میں ان کے خاندانی معاملے میں دخل نہیں دے سکتا تھا جب تک کہ وہ مجھے پکارتی، اور اس نے آخر تک نہیں پکارا۔ وہ اپنے انسانی خاندان کے ساتھ ہی مر جانا چاہتی تھی، لیکن جب آگ لگی اور میں وہاں پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہارے والد جل چکے تھے، تمہاری ماں آخری سانس لے رہی تھی، اور تم اس کے پاس پڑی رو رہی تھی۔ آگ تمہیں چھو بھی نہیں سکی تھی کیونکہ تمہاری ماں نے اپنی آخری طاقت تمہیں بچانے میں لگا دی تھی۔ اس نے مجھ سے صرف ایک وعدہ لیا۔ اس نے کہا، میری بیٹی کو اس دنیا کے ظلم سے بچانا، اس کی حفاظت کرنا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ اس دن سے میں صرف اپنا وہ وعدہ نبھا رہا تھا۔ وہ خواب جو تم دیکھتی تھی، وہ چوٹیں جو خود بخود ٹھیک ہو جاتی، وہ ہاتھ جو تمہیں مارنے سے پہلے ہی رک جاتے، وہ سب میں تھا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میری پوری زندگی، میرے والدین کی موت، میرا سارا دکھ، سب ایک جھوٹ پر مبنی تھا؟ نہیں، ایک خوفناک سچ پر۔ میں نے اس لاکٹ کے بارے میں سوچا جو چاچی کے گلے میں تھا۔ وہ لاکٹ، وہ رابعہ کی حفاظت کے لیے تھا۔ شہریار نے جیسے میرے خیالات پڑھ لیے ہوں، لیکن جب سے اس نے بلال کو چنا اس کی طاقت کمزور پڑ گئی تھی۔ اب وہ صرف ایک بے جان پتھر ہے جو وہاں چاچی کے بے حس وجود کے پاس پڑا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ دالان میں صبح کی پہلی کرنیں داخل ہو رہی تھی جو ٹوٹے ہوئے فرنیچر اور موت کے سکوت پر پڑ رہی تھی۔ میں نے اس تباہ شدہ حویلی کو دیکھا۔ یہ میرا گھر نہیں تھا، یہ میرا قید خانہ تھا۔ میری واحد رشتہ دار چاچی اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں تھا۔ شہریار میرے سامنے جھکا۔ اس کی آنکھیں جو اب دہکتے شعلے نہیں تھے، گہری اور پرسکون تھیں۔ تمہاری ماں نے یہ دنیا چنی تھی ہنا، لیکن اس دنیا نے اسے صرف درد دیا۔ میں تمہیں یہاں اس ظلم میں، ان لالچی انسانوں کے درمیان اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، وہی ہاتھ جو میں نے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا، وہی ہاتھ جس کے ٹھنڈے لمس نے کوٹری میں میرے سر پر سکون رکھا تھا۔ میرے ساتھ چلو، ایک ایسی دنیا میں جہاں تم ہمیشہ محفوظ رہو گی۔ میں نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ یہ ایک انسان کا ہاتھ نہیں تھا، یہ ایک جن زادے کا ہاتھ تھا، ایک قدیم محافظ کا۔ لیکن یہ واحد ہاتھ تھا جو میری حفاظت کے لیے بڑھا تھا۔ یہ واحد وجود تھا جس نے مجھ سے کچھ چھیننے کے بجائے مجھے صرف تحفظ دینا چاہا تھا۔ میں ہنا، جو انسانوں سے صرف نفرت، دھوکہ اور ظلم دیکھ چکی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ اس غیر انسانی، پھر بھی سب سے زیادہ مہربان ہستی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے ہی میری انگلیوں نے اس کی ٹھنڈی جلد کو چھوا، حویلی کا وہ تباہ شدہ دالان، وہ لاشیں، وہ خوف، سب میری آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا جو سندل کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا میرے گرد لپٹ گیا۔ میں نے آخری بار اس حویلی کو دیکھا جہاں صفیہ بیگم فرش پر پڑی خالی آنکھوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اگلی صبح جب گاؤں والوں نے حویلی میں ہونے والی تباہی اور چاچی کی حالت دیکھی تو وہ سب کچھ سمجھ گئے، یا شاید کچھ بھی نہیں سمجھے۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ ہنا، منحوس ہنا، حویلی سے غائب ہو چکی تھی، لیکن میں غائب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، اپنے عاشق جنزادے، اپنے محافظ شہریار کے ساتھ، وہ جو مجھے محبت اور تحفظ دینے کے لیے صدیوں سے میرا منتظر تھا۔